السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب لوگوں کو قصص القرآن کے سیشن میں ویلکم، مرحباً یا طالب العلم۔ خوش ہو جائیں، خوش ہیں آپ لوگ اس کلاس میں آنے پہ؟ کس بات کی خوشی محسوس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کس چیز کی خوشی محسوس کر رہے ہیں؟ کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی لرننگ بڑھ رہی ہے، اور شاباش کے قرآن کا ساتھ ملا ہوا ہے، سیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں خوشی محسوس ہو رہی آپ کو کہ آپ کے لیے اس وقت دنیا اور آسمان زمین میں جتنے چرند پرند، جتنی فرشتے، جتنی مخلوقات ہیں، وہ آپ کے لیے اس وقت دعائیں کر رہی ہیں۔ آپ نوبل کمپنی میں ہیں۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے نا کہ فرشتوں کی مجلس میں وہ تھے، تو ابھی آپ بھی فرشتوں کی مجلس میں ہیں ماشاءاللہ۔ چاروں طرف سے آپ کو گھیرا ہوا ہے فرشتوں نے، اور آپ تو اپنی لکھائی کریں گے اور یاد کریں گے چیزیں، اور یہ فرشتے اور یہ ساری مخلوق، حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے نا کہ جو سمندر میں مچھلیاں بھی ہیں، یہ بھی آپ کے لیے دعائیں کریں۔ اس سے زیادہ آنر کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں سے کہتے رہتے ہیں نا، جب لوگوں سے ملتے ہیں، اچھا سنتے ہیں کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نا دعا کیجیے گا، اکثر کہتے ہیں نا ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں یاد بھی رکھیں گے دعا کرنا ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی وہ لکھ بھی لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی بھول جاتے ہیں نا۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شیطان نے بھولنا بھی ہمارے اس میں رکھا ہوا ہے، تو ہم بھول بھی جاتے ہیں، شیطان بلا دیتا ہے۔ تو کون سا ایسا بھلا موقع ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ کو کسی کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ آپ ویسی نوبل کمپنی میں، آپ کے لیے ویسی دعائیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ۔ اور آپ جیسے جیسے انشاءاللہ علم کی سٹیپس چڑھتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے انشاءاللہ درجات بھی بلند ہوتے جا رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیں ہم نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کے اٹھتے تھے اس وقت کیا کرتے تھے، آپ کو یاد ہے؟ میں نے تھوڑی سی آپ کو باتیں بتائی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے میں کے بعد وہ کیا کرتے؟ کوئی ایک بات یاد ہے آپ کو؟ کوئی ایک بات اس والے کلاس سے یاد ہے جب میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سو کے اٹھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاباش چلے مسواک کرتے تھے، دعا پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں سونے کے آداب، سونے جانے سے پہلے کیا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک کتاب ہے الہدا کی، سونے جاگنے کے آداب و اذکار، اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا کارڈ بھی ہے جس میں وہ سارے اذکار ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کرتے تھے۔ اذکار کے علاوہ آج سسٹر ہما نے آپ کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 صورتیں بھی پڑھتے تھے۔ ذرا جلدی جلدی نام بتائے، وہ 4 صورتیں کون سی تھیں؟ ابھی سسٹر ہما نے بتائی ہیں آپ کو۔ شاباش، سورہ ملک تو سب کو پتہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ الف لام میم سجدہ، اور آج جو آپ نے چوتھی پڑھی، چوتھی کون سی تھی؟ کس نے پک کی؟ شاباش، سورہ زمر تھی، ٹھیک ہے؟ اور سسٹر ہما آپ لوگ کو ٹپس بھی دے رہی تھی کہ کیسے ان کو پڑھنے کی آپ عادت بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ویسے تو سورہ اسراء کو اگر آپ صرف دیکھ لیں، آدھا پارا ہے وہ، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کر سکیں۔ تو ابھی ہم اذکار کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم صرف آپ کو کوئکلی میں بتاؤں گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا بتایا ہے کہ جب ہم سونے جانے سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے۔ آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں، تھوڑا مجھے فور شیڈو کریں کہ کیا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو سکتا ہے؟ کہ شاباش، وضو کر کے سوئیں گے، بارک اللہ فیک، مسواک کر کے سوئیں گے، ماشاءاللہ آپ لوگ سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھ کے، ابھی اذکار کی بات نہیں کر رہے ہیں، آیت الکرسی اور جو دعائیں ہیں وہ تو پھر ہماری 2 نفل پڑھ کے نہیں، 2 نفل پڑھ کے سونا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ شاباش، دائیں کروٹ پہ سونا، بیڈ کو جھاڑنا، بالکل ٹھیک ہے۔ رائٹ سائڈ پہ آنکھ ملتے ہوئے دعا، وہ تو اٹھ کے کریں گے، ہم جب اٹھیں گے تو پھر آنکھ ملتے ہوئے دعا کریں گے۔ رائٹ سائڈ اور ہینڈ ان دا چیک، ماشاءاللہ بالکل صحیح آپ نے کہا۔ بیڈ کو جھاڑنا، بیڈ سیٹ نہیں، بیڈ کو جھاڑنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اس بک سے ہی کہ نمبر 1 تو یہ ہے
کہ نماز عشاء ادا کرنا، ٹھیک ہے نا، عشاء پڑھے بغیر سونا جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ نہ تم خود عشاء پڑھے بغیر سو، نہ اپنے گھر والوں کو سونے دو، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 2، نماز وطر کا اہتمام کرنا۔ اچھا، ہم لوگ انڈو پاک میں کیا کرتے ہیں، ہم وہ عشاء پڑھ کے اور 3 وطر جو پڑھ لیتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں یہ عشاء کا ہی حصہ ہے وطر، تو ایکچولی جو وطر کی نماز ہے نا وہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، وہ رات کی قیام اللیل کا اینڈ پارٹ ہے۔ تو اس لیے اگر تو جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم تہجد جو تراویح پڑھتے ہیں اور تراویح کے فوراً بعد ہی بعض لوگ وطر اسی وقت پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا مسجد میں وہ نہیں پڑھتے ہیں وطر، وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ۔ تو اگر تو آپ کو پکا پتا ہو کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے تو پھر آپ اپنی وطر ڈیلے کر دیں، لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نہیں اٹھ پائیں گے، بہت سلیپی ہو رہے ہیں، تو پڑھ کے سوئیں۔ تو کیا ہے، وطر رات کی آخری نماز ہے، اگر آپ کو شک ہو کہ آپ نہیں اٹھ سکتے تو وطر پھر پڑھ کے سوئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری بات، جلد جاگنے کے لیے جلد سونا۔ یہ تو بالکل لاجیکل سی بات ہے نا کہ اگر آپ کو جلدی اٹھنا ہے جلدی سونے کی کوشش کریں۔ جو ہمارا روٹین ہے کہ رات بھر جاگتے ہیں، اسپیشلی جب فیملی مل رہی ہوتی ہے تو پوری رات رجگا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک ہمارا کلچرل شعار ہے کہ جب گھر والے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم رجگا کر رہے ہیں، رائٹ، پوری رات ہم گپے ماریں گے۔ تو ٹھیک ہے، پھر سونے اور جاگنے میں اعتدال اختیار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بہت دیر زیادہ دیر جاگتے رہنا اور نہ بہت دیر سوتے رہنا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ایک نئی بات آپ لوگوں کو پتہ چلے گی کہ بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سونا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بیک ہوم ہوتا ہے نا، جب گرمی ہوتی ہے یا لائٹ چلی جاتی ہے تو لوگ چھت پہ سوتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ وہ چھت پہ چارپائیاں ڈال کے سوتے ہیں؟ تو اگر کوئی ایسی چھت ہو جس کی باؤنڈری نہ ہو، منڈیر کیا کہتے ہیں، باؤنڈری نہ ہو، تو ایسی چھت پہ سونے کو منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سلیپ واکنگ کرتے ہیں، تو کوئی ایکسیڈنٹ خدا نہ خاصہ، بالکل فرق ہے، وہ گر نہ جائیں، اس لیے ایسی چھت جیسے لو سی وال ایٹ لیسٹ ہو۔ اگر آپ چھت پہ سو رہے ہو تو سیفٹی اس میں ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہمارا دین کتنا لاجیکل ہے نا، کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ میں نے جب پہلی دفعہ پڑھا تھا میں اتنا سرپرائز ہوئی تھی یہ حدیث پڑھ کے کہ ویسے ہم کہیں کہ اٹ سیمز لاجیکلی کہ آپ ایسی اس پہ نہ چھت پہ سوئیں، لیکن ہمیں اس بات کا دین نے بھی حکم دیا ہے کہ آپ نہ سوئیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب دروازے بند کریں اور جب دروازے کھولیں تو بسم اللہ پڑھ کے بند کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان، جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے نا، وہ شیطان دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اور اس میں آپ کو خاص یہ کہوں گی کہ ہم جو گھر کے مین ڈورز ہوتے ہیں، جو باہر کے گیٹ ہوتے ہیں، شاید ان کو تو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے کمرے کے بیڈ روم ڈورز کو بند کرتے ہوئے شاید ہم نہ پڑھتے ہو۔ تو کوشش کریں کہ یاد رکھیں کہ جب اپنے کمرے کا بھی بیڈ روم ڈور بھی بند کر رہے ہو نا، اس وقت بھی بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ناٹ جسٹ کہ یہ صرف باہر کے گیٹس کے لیے اور جو مین ڈور ہے اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم اس وقت تو پھر بھی سوچ رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہم لاک کر رہے ہوتے ہیں۔ رات کو کسی نہ کسی کی تو ڈیوٹی ہوتی ہے نا، یا ہسبینڈ کی ہوتی ہے یا وائف کی یا کسی کی، کہ ایک دفعہ پورا چکر لگا کے چیک کرتے ہیں کہ جی سارے دروازے بند ہیں، لاکڈ ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کی بھی آخری ذمہ داری ہوتا ہے چیک کر رہا ہوتا ہے، وہ یوزلی چیک کرتے ہوئے شاید اس کو یاد رہ جائے تو بسم اللہ پڑھ لے، لیکن ہم اپنے بیڈ روم کا دروازہ جب بند کرتے ہیں تو کم ہی پڑھتے ہیں۔ تو آج سے آپ لوگ اس کے پر فوکس کیجیے گا۔ پھر کیا، آگ بجھا دینا، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ سونے سے پہلے گیس اور بجلی کے آلات احتیاط سے بند کر دیں۔ تو لائٹس آن رکھ کے نہیں سونا ہے، اپنے لائٹس آف کر کے سونا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اگر جیسے کبھی آپ نے دیکھا بیک ہوم کوئی ایسی جیسے کوئی ایسی ڈش پکڑی ہوتی ہے جیسے حلیم ہے یا کچھ یا نہاری، تو لوگ اوور نائٹ کوک کرتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ وہ پوری رات چلتی رہتی ہے، وہ اوور نائٹ کوک ہوتی ہے۔
تو دس از رانگ. ہمارے دین میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ آگ بجھا دیں. وہ گیس کے اور جو چولہے ہیں نا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ خدا نہ خواستہ رات کو گیس کھلی رہ گئی، پورے گھر میں کاربن مونو آکسائڈ بھر گئے اور وہ چولہا بند، آگ بند ہو گئی لیکن گیس کھلی رہ گئی، تو کوئی بھی مسہیپ ہو سکتا ہے. تو وہ اس عادت سے بھی باہر نکلے، کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ہمارے کلچر میں ہوتی ہیں نا. اب تو بیک ہوم ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی رات بھر وہ پکے گی آہستہ آہستہ ہلکی ہانڈی، تو وہ رات کو چولہے بند کر کے سوئیں. ٹھیک ہے. پھر اس طرح سے ہے کہ برتن ڈھانکنا، ماشاءاللہ جیسے آپ لوگ میں سے کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ کھانے کے برتن ڈھانک دیں یا ایٹ لیسٹ اوندھے کر دیں. اوندھے کا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو ایٹ لیسٹ اپ سائڈ ڈاؤن کر دیں کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برتنوں کو ڈھانک دو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو، چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان بند مشکیزے کو اور بند دروازے کو نہیں کھول سکتا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ برتن ڈھانپ دو اور مشک کا منہ بند کر دو. بے شک سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے. یعنی جو ہمارا ابھی اللہ رحم کرے کووڈ بھی ہوا تھا نا، تو کوئی نہ کوئی وبا کس کو کہتے ہیں کہ کوئی ڈیزیز اترتی ہے باقاعدہ آسمان سے، اور پھر وہ جس برتن یا مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے جو ڈھکا ہوا نہ ہو تو اس میں سما جاتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ چاہیے کہ آپ کور کر دیں. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری نانی جو تھی نا، وہ پتہ نہیں آپ لوگ نے کبھی دیکھا ہو یا نہیں، پاکستان میں وہ بالکل پتلے ململ کا کپڑا ہوتا تھا، وہ اس سے سارے برتنوں کو ڈھک کے رات کو سوتی تھی. تو ہمیں بہت وہ حیرت ہوتی تھی کیوں کرتی ہے. تو پھر جب میں نے حدیث پڑھی تو پتہ چلا کہ کچھ چیزیں جو ہمارے بزرگ کرتے ہوتے ہیں تو وہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. لیکن آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ برتن مطلب کبھی آپ نے کچھ لوگوں کے گھروں میں دیکھیں کہ رات کے گندے برتن جو ہیں وہ بس سنک میں پائل ہو کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو دس از آلسو ویری انہیلدی. آپ سارے برتن دھو کے اور پٹ اوے کر کے، اور اگر باہر آپ نے چھوڑے نا، جیسے آپ نے دیگچی دھوئی ہے تو دیگچی کو الٹ دیں. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر اور کچھ نہیں تو بے شک ایک لکڑی اوپر رکھ دیں تاکہ دے شوڈ بی کورڈ. دے شوڈ ناٹ فیس اپورڈ اینڈ دے شوڈ ناٹ بی انکورڈ. اسپیشلی جیسے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا جیسے پانی کا گلاس لے کے رات کو سوتے ہیں نا پانی پینے کے لیے، پانی کا گلاس سائڈ میں رکھا ہوتا ہے لیکن گلاس انکورڈ ہوتا ہے. دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اگین بیک ہوم آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت اچھے نائس، بعض لوگ کورز وہ نٹ کرتے تھے، کبھی کروشے کیے ہوئے ہوتے تھے، وہ جو گلاس کے کورز ہوتے تھے. تو ہم اس کو اس کی حکمت نہیں سمجھتے تھے. لیکن کوشش کیا کریں کہ آپ اگر رات کو پانی پیتے ہیں اور گلاس رکھا ہے تو کورڈ ہو، رات بھر وہ کھلا نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ وضو کا پانی اور مسواک تیار کر کے سونا، کہ آپ صبح سونے سے پہلے ایک دفعہ جائزہ لے لیں کہ اتنا پانی ہے کہ وضو کر سکتے ہیں نہیں. شاید ادھر ویسٹ میں تو آپ کو یہ بات اتنی امپورٹنٹ نہ لگے، لیکن آپ کو ابھی سمر ویکیشنز آنے والی ہیں، شاید آپ لوگ ٹریول کر کے جائیں. بیک ہوم انڈیا پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے نا، کبھی پانی ختم ہو گیا، آپ صبح اٹھے تو پتہ چلا جی ٹینکی خالی ہو گئی. کبھی ہوا ہے کہ آپ رات کو سوئے تھے تو پانی آ رہا تھا، جب فجر میں اٹھے تو پانی نہیں ہے. تو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی کرائسس ہونے والی ہے تو رات کو سونے سے پہلے چیک کر کے سوئیں کہ اتنا پانی ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں تو وضو کر سکیں اور آپ کا مسواک ریڈی ہو. ٹھیک ہے. پھر یہ ٹپ تو آپ لوگوں نے سب نے شیئر کی کہ باوضو سونا. اور اس کی اچھا، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ اتنی اچھی بات ہے کہ جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات ساتھ گزارتا ہے. جب وہ رات کی کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے کیونکہ وہ باوضو سویا ہے. سبحان اللہ. اتنی امیزنگ یہ حدیث ہے نا کہ آپ یہ ہمیں رات کے وقت ہم اتنے ٹائرڈ ہو رہے ہوتے ہیں نا، اکثر دفعہ تو ہم اتنے اسپیشلی جو ہم ویمن ہے، رات کا پورا کھانا پکا کے اور برتن سمیٹ کے جب تک ہم اپنے بیڈ پہ آتے ہیں تو ایک تو ہم اتنے ٹائرڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اکثر عشاء بھی ہماری ڈیلے ہوتی ہے، کیونکہ سب سے آخری کام ہم نے عشاء چھوڑی ہوئی ہوتی ہے کہ آخر رات میں ہم عشاء پڑھ کے سوئیں گے. اور سبحان اللہ عشاء پڑھنے میں ہی سب سے زیادہ سستی ہوتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ کہ جب وہ ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز
سب سے بھاری لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم تھک چکے ہوتے ہیں، اور پھر اس وقت اتنے ٹائرڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ وضو، جیسے آپ نماز پڑھ کے آخری کام سو رہے ہیں، تب تو اچھا ہے کہ آپ شاید وضو کی حالت میں ہیں، لیکن اگر آپ کچھ اور کام کر رہے تھے تو اس وقت بہت کاہلی سستی ہوتی ہے نا کہ جا کے وضو کریں. لیکن یہ اتنی امیزنگ بات ہے کہ جو آدمی باوضو ہوتا ہے تو فرشتہ، وہ جتنی دفعہ اس کی نیند ٹوٹتی ہے، فرشتہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر فرشتے آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں تو وہ پھر دعا کدھر جا رہی ہوگی؟ کیا وہ قبول نہیں ہو رہی ہوگی؟ تو اتنا سمپل سا کام ہے کہ آپ کے لیے، آپ سبحان اللہ، آپ سو رہے ہیں، فرشتے آپ کے لیے اگین دعائیں کر رہے ہیں. تو وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، دیکھیں آپ لوگ غور کریں تو ابھی ماں صرف رمضان میں، کہ رمضان میں بھی پورا دن آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ پورے دن عبادت کی حالت میں، بٹ نارمل ڈیز میں ہمارا پورے دن کی نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم گزرتا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ فجر کی نماز بھی ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، ظہر بھی چلو بہت پڑھی تو 15 منٹ، عصر تو 5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، مغرب شاید 10 منٹ میں، عشاء شاید 15 منٹ میں. اگر آپ اپروکسیمیٹ ٹائم دیکھیں تو ہماری پوری 5 وقت کی نمازوں میں آئی ڈونٹ تھنک کہ 1 گھنٹے سے زیادہ کا ہم لوگ ٹائم لگاتے ہوں گے. چلے 1.5 گھنٹہ لگا لیں، لیکن 2 گھنٹے کی کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک سو. مطلب ایون تراویاں 1 گھنٹے کی ہوتی ہیں. تو آپ اگر اس طرح سوچیں کہ دن میں اگر ہم صرف جتنا ٹائم نماز اور قرآن پڑھتے ہیں وہ تو 24 گھنٹے میں بہت ایک فریکشن آف دا ٹائم ہے. تو باقی پورا دن ہمیں جو کہا گیا نا کہ اس کو ہم اس کو عبادت کا کیسے بنائیں، تو 8 گھنٹے ہم لوگ اکثر سوتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک زیادہ تر لوگ 5 to 8 hours تو ضرور سوتے ہیں. آپ لوگ نمبرز دیکھیں، آپ لوگ کتنے گھنٹے سوتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی 4 گھنٹے سے کم سوتا ہوگا. 5 6 7 8 گھنٹے کا ہم ایسے ہی سوتے ہیں نا. تو اب آپ کے 6 گھنٹے رات کے سونے کے ہیں، اور 6 کے 6 گھنٹے آپ 24 گھنٹے میں سے اس کو عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی امیزنگ بات ہے نا کہ اگر آپ سنت کے طریقے پہ سوئیں تو وہ پورا ٹائم آپ کا جو ہے وہ عبادت میں کاؤنٹ ہو جائے گا. ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ کا کھانا بھی عبادت بن جائے، آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے؟ وہ کب بنے گا عبادت؟ جب آپ وہ سٹیپس فالو کریں گے جو سٹیپس ہمیں فالو کرنے کو کہا گیا ہے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم باوضو سوئیں تو ہم وہ جو فرشتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. پھر ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ ہاتھ دھو کر سوتے تھے، کیونکہ یعنی کہ اگر جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لیزی ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہاتھ تھوڑا سا گندا ہوتا ہے، اس میں چکنائی ہوتی ہے، اور اسپیشلی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ پہ چکنائی لگی ہو، تھوڑا سا گریزی ہو، گندا ہو، اور اسے نہیں دھویا اور پھر سے کچھ ہو گیا، تو وہ اپنے سوا کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتا. آئی مین ہی ہیز اونلی گاٹ ٹو بلیم ہمسیلف. سرما لگانا، آپ میں سے کس کو یہ بات پتہ تھی کہ سونے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے؟ یہ آنکھوں کی خوبصورتی، روشنی اور صفائی کا بہترین ذریعہ ہے. پھر یہ والی ٹپ تو آپ سب نے بتائی کہ بستر جھاڑنا، کے لیٹنے سے پہلے جیسے یہ ہوتا ہے نا بسم اللہ پڑھ کے، اور یہ جیسے آپ کا دوپٹہ آپ جو پہنے ہوتے ہیں نا، دوپٹے سے آپ اس کے اینڈ سے اس کو جھاڑ لیں. چراغ بجھا دینا، یعنی لائٹس آف کر کے سوئیں. دائیں کروٹ پہ سوئیں، اور دائیں آپ کا رائٹ جو آپ کا رائٹ پام ہے شوڈ بی انڈر یور رائٹ چیک. اور یہ خاص ایک دعا بھی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ اذکار ابھی میں آپ کو نہیں بتا رہی، لیکن پوسچر یہ ہے کہ رائٹ آپ کا جو یہ رائٹ پام ہے نا، یہ رائٹ چیک کے اندر. اور ابھی ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سائنس کچھ بات بتا دیتا ہے تو ہم اس پہ فوراً یقین کر لیتے ہیں. ہمیں ابھی سائنٹیفک اس کی ریزن نہیں پتہ ہے، لیکن آئی ایم شیور اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ کبھی سائنس ہمیں بتا دے گی کہ اس سے بھی ہمیں کیا فائدہ ہوگا. لیکن ہمیں سائنس میں نہیں چلنا ہے، ہمیں تو اس لیے کرنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اس طرح کریں، اینڈ آئی ایم شیور اس کے بہت سارے ادر بینیفٹس بھی ہوں گے. پھر پیٹ کے بل نہ لیٹنا. ٹھیک ہے. بچوں میں یہ اکثر ہوتا ہے، جیسے وہ بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں نا یا گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کیسے ہوتا ہے اوندھے منہ جو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اس پوسچر کو ناپسند کیا گیا کہ سائڈ پہ لیٹیں، کروٹ پہ لیٹیں، وہ بھی رائٹ کروٹ پہ، اور پیٹ کے بل نہ لیٹیں. ٹھیک ہے. اور پھر تہجد کی نیت کر کے سوئیں. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ یہ ہمارے سونے کے ٹپس ہیں. یہ
باتیں کیوں میں آپ کو کر رہی ہوں، ان کا ہماری آج کی کلاس سے کوئی ڈائریکٹ تعلق تو نہیں ہے، لیکن ہمارے آخری کے جو 10 دن رہ گئے نا، تو ہمیں حریص ہونا چاہیے کہ ہمیں جتنی چیزیں پتہ چل جائیں جو ہم اپنے عمل میں لا سکیں. تو یہ تو وہ دن ہے آخری کے 10 دن جس میں ہر کی گئی نیکی کی کئی گنا اجر بڑھ جائے گا. تو ہم رات کو سوئیں بھی. اب تو جاگنے کی راتیں آ گئی ہیں انشاءاللہ، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ تو ہم پھر بھی سو رہے ہوں گے نا. تو ہم اس طرح سے وہ اپنے رات اور دن گزاریں جو سنت سے قریب ترین ہو، اور پھر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سیکھتے ہیں یہ واقعی ہمارے پورے ریسٹ آف دا ایئر کے لیے بھی اور ہماری پوری زندگی کے لیے ہماری پرماننٹ عادتیں بن جائے، تاکہ ہمارا سونا، اٹھنا، جاگنا، کھانا پینا سب سنت کے مطابق ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے جی ہم اب آ جاتے ہیں اپنے قصص القرآن کے سیشن کی طرف. ہم پڑھ رہے تھے حابیل اور قابیل کا قصہ. ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ قابیل نے حابیل کا قتل کیا. پھر کوا آیا، کوے نے اس کو دکھایا کس طرح سے وہ کرتے ہیں. پھر ہم نے کچھ کوے کی کیریکٹرسٹکس پڑھی. کچھ یاد ہے آپ کو کل کہ اس سے کہ کوا ہی کیوں بھیجا گیا تھا، اور پھر کوے میں کیا سیکھنے کی حکمتیں تھی؟ کوئی ایک دو پوائنٹ آپ کو کچھ بھی یاد ہے؟ شاباش. کے ایک تو یہ کہ کوئی کیوں آیا، ایک فاسق جانور ہے تو یہ شو کرتا ہے کہ وہ عمل فاسقون میں سے تھا. لیکن ہم نے کچھ اور باتیں یہ بھی پڑھی کل استاذہ میں جیسے بتائی تھی نا کہ ہمیں ہر چیز میں غور و فکر کرنا چاہیے. تو کوے میں کچھ اچھی کوالٹیز بھی ہیں. یس کہ اٹس این انٹلیکچوئل اینیمل اور بہت انٹیلیجنٹ ہے اور اس کی میموری اچھی ہوتی ہے. تو ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہر چیز سے سیکھنا چاہیے. وہ جو آتا ہے نا اولو الالباب، جو آپ لوگ آل عمران کی آخری آیتیں آپ سے جو لوگ پڑھتے ہوں تہجد میں، کہ ان اولو الالباب کی کیا صفت ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں. تو آج ہم یہ پڑھیں گے. اب یہ حابیل اور قابیل کا قصہ جو ہم پڑھ رہے تھے، آج ہم انشاءاللہ اس کی کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. آج ہم یہ پڑھیں گے کہ جو اس نے یہ غلط عمل کر لیا تو اس کی وجہ سے کیا سزا ملی اس کو. ٹھیک ہے، تو اس پہ فوکس کیجئے گا. اور تھوڑا سا استاذہ جو بگننگ میں ہم لوگ تھوڑا سا نماز کے بارے میں بتاتی ہے نا استاذہ، کل کیا بتایا تھا استاذہ نے؟ کسی کو یاد ہے جو بگننگ میں خاطرہ کرتی ہیں استاد؟ شاباش، بارک اللہ فیکم. کہ کل قیام کے بارے میں بتایا تھا کہ قیام کرنا ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ اور نہ کیا تو پھر اقام الصلاح کی شرط پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، باطل ہو گئی بالکل. آج استاذہ آپ کو بتائیں گی کہ وہ قیام کرنا کیسے ہے، اس کا پوسچر کیا ہونا چاہیے. تو غور کیجئے گا انشاءاللہ. پھر ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں اس قصے سے اس کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ ہم نماز کے طریقے کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے قیام کے بارے میں کچھ پڑھا تھا کہ قیام کرنا کتنا ضروری ہے. اب ہم قیام کے طریقے کے بارے میں پڑھیں گے. یعنی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نماز میں قیام واجب ہے، اور اگر جان بوجھ کر انسان فرض نماز میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے فرما بردار بندے بن کر کھڑے ہو جاؤ. تو اب یہ ہے کہ قیام کرنا کس طرح ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہمیں نماز پڑھ کر دکھلاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، اور یہ نماز کا وقت نہیں تھا، یعنی صرف ڈیمو کر کے دکھا رہے تھے. چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور پوری طرح کھڑے رہے، یعنی بالکل اسٹریٹ کھڑے ہو جانا چاہیے، جم کے مضبوطی سے. پھر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، جو کہ انگلیوں کو نہ تو جوڑیں گے اور نہ ان کو بہت اکڑا کے کھولیں گے، یعنی ان کو نارمل پوزیشن پہ رہنے دیں گے، چاہے کندھوں تک ہاتھ رکھیں چاہے کانوں تک. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم سینے پہ ہاتھ باندھیں گے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں گے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم افطار میں جلدی کریں، یعنی جب روزہ کھل جائے تو فوراً کھول لیں، ادھر ادھر وقت نہیں ضائع کریں. سحری میں دیر کریں، یعنی یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے سحری بند کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ آخر وقت پر بند کریں. اور نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں. اب یہ رکھیں کس طرح؟ نمبر 1، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت کو پکڑیں. یہ دایاں ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بائیں ہاتھ کی پشت ہے، تو اس کو پکڑنا ہے، ایسے پکڑنا ہے، یعنی ایسے نہیں کہ سیدھی انگلیاں نہیں چھوڑ دینی. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جب ہاتھ رکھتے ہیں سینے پر تو وہ بس صرف ایسے ایک کے اوپر ہاتھ رکھتے. تو کیا کرنا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا چاہیے. اور اس میں کیسے پکڑیں؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس میں علقمہ بن وائل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں تفصیل ہے کہ پھر اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر آپ نے یوں رکھا کہ وہ پہنچے، یہ جو جوڑ ہوتا ہے پہنچا کہتے ہیں اس کو، اور کلائی پر بھی آ گیا. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے اس طرح اس ایریے کو پکڑنا ہے، یعنی جہاں ہاتھ ختم ہوتا ہے بایاں، وہاں سے آپ نے پکڑنا ہے، یعنی کہ انگلیاں جو ہیں وہ کہاں آ جائیں؟ کلائی کے اوپر. ٹھیک ہے. اور ہاتھ کھلا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کچھ انگلیاں بند ہوں کچھ کھلی ہوں. یعنی یہ جو جوڑ ہے ہاتھ کا، اس جوڑ کو پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. اس جوڑ کو پکڑنا ہے. یہ ہاتھ کی تلی جو ہے دوسرے ہاتھ کی پشت پہ آ جائے گی، تھوڑا سا آگے ہوگا،
اور انگلیاں کھلی ہوں گی اور ہاتھ سینے پہ بندھے ہوئے ہوں گے. اسی طرح قبیصہ بن حلب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر رکھے ہوئے دیکھا، یعنی سینہ، یہ سینہ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے جوڑ پر تھا، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا سا آگے تھا. دایاں ہاتھ یعنی یہ تلی کس پہ تھی؟ جوڑ پہ. دوسرے میں کیا ہے؟ یعنی کہ بائیں ہاتھ پر لیکن جوڑ پکڑا ہوا تھا. یہاں کیا ہے؟ جوڑ پر ہاتھ اور کلائی پکڑی ہوئی تھی جیسے. اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو پر رکھے. تو جب آپ یہ آگے کرتے ہیں نا، یعنی یہ کونیاں پکڑنے کا حکم نہیں ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کونیاں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. کونی نہیں پکڑے، بازو پہ رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ بائیں ہاتھ پہ بھی رکھ سکتے ہیں، بائیں جوڑ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور بائیں بازو پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بائیں کونی پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سہل بن سعد جو ہیں یہ لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں بازو پر رکھو، اور وہ اس حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے نا. انگلیاں کھلی نہیں چھوڑنی ایسے، بلکہ دائیں سے بائیں کو ایک طرح سے پکڑ کے، یعنی مضبوطی سے قیام کرنا ہے، ڈھیلا ڈھالا نہیں. پھر یہ کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے. آپ دونوں ہاتھ سینے پر رکھتے تھے، اور اس میں مردوں اور عورتوں میں فرق نہیں ہے. اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سر کو جھکا لیتے، یعنی ایسے اکڑا کے نہیں رکھتے تھے یا اوپر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ نیچے کو دیکھتے تھے. سر کو جھکا لیتے اور نگاہ کو زمین پر رکھتے تھے. پھر یہ ہے کہ نگاہیں ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے کھڑے ہو کے. حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو ان کی نگاہ سجدے کی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوئی یہاں تک کہ بیت اللہ سے نکل گئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز میں کھڑے کھڑے آنکھوں کو ادھر ادھر پھیر کے، کوئی دروازے میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا، لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو کسی اور جانب توجہ نہ کرو، کیونکہ اللہ اپنے نماز پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر متوجہ نہ ہو. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست نے 3 چیزوں کی وصیت کی اور 3 سے منع کیا. مرغ کی طرح ٹھونگے مارنے سے، یعنی تیز تیز سجدہ نہ کیا جائے. کتے کی طرح پاؤں آگے پسار کر بیٹھنے سے، کیسے بلا کتے کو بیٹھے ہوئے امیجن کریں، سمجھ آئے کس طرح بیٹھتا ہے؟ بازو پسار کے ایسے زمین کے ساتھ چمٹا کے، یعنی سجدے میں جب آپ جائیں تو آپ کے بازو زمین سے چمٹے ہوئے نہ ہوں بلکہ اٹھے ہوئے ہوں. اور لومڑی کی طرح بار بار ادھر ادھر دیکھنے سے. پھر اسی طرح آسمان کی طرف بھی مت دیکھیں. انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہوا، وہ نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. پھر آپ نے اس کے متعلق بڑی سختی سے فرمایا لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے. تو یہ تھا آپ کا قیام. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ بکل ما حمدہ بہ خلقہ وأقرب ملائکته الیہ واکرم خلیقته علیہ وارضى حامدیہ لدیہ حمدا یفضل سائر الحمد کفضل ربنا علی جمیع خلقہ. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، ان تمام کلمات کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی مخلوقات اس کی حمد کرتی ہے، اور جس کے ساتھ قریب ترین فرشتے اس کی حمد کرتے ہیں. یعنی مقرب فرشتے جن الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، اور جس طرح پوری کائنات اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے ویسے ہی. اور ان کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں جن کے ساتھ اس کی معزز ترین مخلوق حمد بیان کرتی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت معزز ہیں، اور وہ حمدیں جو اس کے نزدیک حمد کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں.
یعنی ایسے الفاظ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو حمد کے لیے بہت پسند ہیں، ایسی حمد جو تمام حمدوں سے افضل ہو، جیسے ہمارا رب تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ حابیل اور قابیل کے قصے میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا، اس کے بعد اس کو بہت ندامت ہوئی، لیکن ندامت نے اسے کچھ فائدہ نہیں دیا کیونکہ وہ توبہ کی ندامت نہیں تھی۔ یہ قتل روئے زمین پر سب سے پہلا قتل تھا اور وہ بھی ناحق قتل تھا۔ کسی کو بھی ناحق قتل کرنا اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہے، اور قتل کا انجام دنیا اور آخرت میں انتہائی خسارے والا ہے، انتہائی نقصان والا ہے۔ قابیل نے اپنے بعد قتل جیسے عظیم جرم کا طریقہ جاری کر دیا، تو اس پر اس کو کیا سزا ملے گی، نیکسٹ آیت میں ہم دیکھیں گے، جو کہ اس پورے قصے کا خلاصہ ہے اور آخری آیت ہے۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ آج ہم آیت 32 سے مطالعہ کریں گے۔ ترجمہ ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی، اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ قابیل کے قتل کے جرم کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے مشروع ٹھہرایا، یعنی ان کی شریعت میں یہ بات لازم کر دی کہ جس نے کسی شخص کو قتل کیا کہ نہ ہی قصاص کا کوئی سبب تھا اور نہ زمین میں کسی قسم کے فساد کو ختم کرنے کے لیے قتل کیا گیا، وہ فساد جو قتل کا موجب بنتا ہے، جس کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو اگر کوئی اس کے بغیر قتل کرتا ہے تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا، یعنی اگر کسی نے کسی کو بے گناہ قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور اس وجہ سے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی سزا کا مستحق ٹھہرا۔ اور یہ کہ جو شخص کسی نفس کو قتل کرنے سے باز آ گیا جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا، یعنی اس کا ارادہ بنا پھر اس نے چھوڑ دیا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی بخشی۔ چنانچہ ایک انسان کی حرمت کی حفاظت، جان کی حفاظت کرنا تمام انسانوں کی جان کی حفاظت ہے، حرمتوں کی حفاظت ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بات کی گئی کہ بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول ایسے دلائل، ایسے براہین لائے جو اس کے صحیح ہونے پر دلالت کرتے تھے، جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، یعنی ود دلیل وہ لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے، جیسا کہ ایمان کی دعوت یا پھر ان احکامات کی دعوت جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل کا جواب کیا تھا یا ان کا رویہ کیا ہوا کہ رسولوں کے آنے کے بعد، نشانیاں دیکھنے کے بعد، دلائل جان لینے کے بعد بھی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے،
اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتے تھے، حدیں پھلانگتے تھے۔ آج آپ دیکھیے امت مسلمہ کا حال کیا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے باوجود، مسلمان معاشرے میں رہنے کے باوجود، سارے دلائل معلوم ہونے کے باوجود بھی لوگ بعض اوقات اللہ کی حدوں کو پھلانگتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ تو تھوڑی سی مزید تفصیل کی طرف ہم جاتے ہیں۔ من اجل ذالک، اس وجہ سے، کون سی وجہ سے؟ ذالک کا اشارہ کس طرف ہے؟ قابیل کے اپنے بھائی حابیل کو حسد اور ظلم سے ناحق قتل کرنے کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس بنا پر کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم فرض کر دیا۔ کتب علی کا مطلب ہوتا ہے کسی پر فرض کر دینا، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتبنا، اپنی طرف اللہ تعالیٰ اس کی نسبت کر رہے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جو ایسا لکھا ہوا ہے کہ جسے نہ تو مٹایا جا سکتا ہے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کتب کا لفظ کیوں آتا ہے؟ جو بات سنی ہوتی ہے نا کسی سے، ہم نے کہہ دیا، تو ہو سکتا ہے ایک بات کہی گئی ہو، لیکن کہنے کے بعد کیا ہوا، سننے والے نے اس میں کوئی تبدیلی کر لی، اپنی مرضی سے اس کو بدل ڈالا۔ لیکن جو بات لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے، اس کو نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی مٹائے اسے یا اس کے اندر کوئی چینج کرے تو وہ نظر آ جاتی ہے ایبروگیشن۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم بنی اسرائیل ہی کے لیے خاص کیوں تھا؟ کیا باقی لوگوں کے لیے نہیں؟ سبھی کے لیے ہے، حکم تو سب کے لیے عام ہے، لیکن خاص طور پر بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ پہلی امت تھی جس پر انسانوں کے قتل کے بارے میں جو وعید تھی وہ لکھی ہوئی اتاری گئی۔ تورات جو تھی اس کو کس نے لکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تورات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات اتاری گئی تھی جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس سے پہلے یہ وعید تو تھی لیکن قول کی شکل میں تھی، محض ایک فرمان یا حکم کی شکل میں تھی، اور اب یہاں پر کیا ہے؟ لکھی ہوئی بات۔ اور اس وجہ سے بھی بنی اسرائیل پر خاص طور پر یہ بات لکھ دی گئی کہ بنی اسرائیلیوں میں قتل و غارت بہت عام تھی، اور خاص طور پر نیک لوگوں کو قتل کرنا، حتیٰ کہ وہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے لکھا گیا یا صرف تورات میں آیا، بلکہ انسانی قتل کی ممانعت کا حکم تمام پیغمبروں کی تعلیمات میں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے ان بنیادی اصولوں میں سے ہے جو سبھی کے لیے عام ہے۔ سلیمان بن ربیع کہتے ہیں میں نے حسن بصری سے پوچھا کیا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے؟ یعنی جس طرح بنی اسرائیل کے لیے یہ آیت تھی تو ہمارے لیے بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنی اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے، یعنی مسلمانوں کا خون بھی اتنا ہی قابل احترام ہے، اس لیے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بغیر وجہ کے قتل نہ کرے، کیونکہ یہ خون قابل احترام ہے، اس کی حرمت ہے۔ کیا لکھا تھا بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے کسی انسان کو ظلم کرتے ہوئے قتل کیا۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، یعنی بغیر وجہ کے، بغیر قصاص کے، کیونکہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے ظلم کرتے ہوئے تو پھر اس کا تو بدلہ لیا جاتا ہے نا، وہ تو قصاص ہے، تو بنی اسرائیل میں بھی تھا، ہمارے ہاں بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی بغیر قصاص کے، یعنی بدلے کے بغیر کسی کو قتل کرتا ہے، یا اس نے زمین میں بہت فساد مچا رکھا ہے اس لیے وہ قتل کی اجازت کا مستحق ہو گیا ہے، تو وہ تو اور بات ہے، ورنہ قتل کی اجازت نہیں۔ ہماری شریعت میں صرف 3 صورتوں میں قتل کو جائز کیا گیا ہے۔ نمبر 1، قتل کے بدلے قتل، یعنی قصاص۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ ٹھیک۔ دوسرے، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو حد قائم کرنے کی صورت میں انہیں رجم کر کے مار ڈالنا، یعنی شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو حد قائم کرنے کے لیے انہیں رجم کر کے مار ڈالنا۔ رجم تو معلوم ہے نا آپ کو، پتھروں سے جو مارا جاتا ہے۔ نمبر 3،
ارتداد کے جرم میں قتل کرنا، یعنی اگر کوئی مرتد ہو جائے تو پہلے اس کو نصیحت کی جائے گی، توبہ کی طرف بلایا جائے گا، لیکن اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر اسلامی حکومت میں اس کا حکم کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ صورت ہے جس کا آیت میں ذکر کیا گیا کہ زمین میں فساد کرنے والے کو قتل کر دیا جائے، جیسے کہ سورۃ المائدہ آیت 33 میں بھی آتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے یا انہیں بری طرح سولی لٹکا دیا جائے۔ یقتلو یعنی صرف یقتلو نہیں آیا، اسی لیے بری طرح کا لفظ ایڈ کیا جا رہا ترجمے میں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ جو لوگ فساد کرنے والے ہیں وہ امن عامہ برباد کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے لیے زندگی خوف سے بھر جاتی ہے، جینا دوبر ہو جاتا ہے، کاروبار رک جاتے ہیں، یعنی بے پناہ مصائب لوگوں کی زندگی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسا فتنہ فساد کرنے والوں کی سزا بھی بہت سخت بتائی گئی ہے۔ او فساد فی الارض کا معنی کیا ہے؟ او فساد فی الارض یعنی بغیر نفس، اس پر معطوف ہے، یعنی کسی شخص کو بغیر اس کے کہ زمین میں فساد برپا کیا جائے اس کو قتل کرنا جائز نہیں، یعنی فساد ہوگا تو پھر ہی جواز بنتا ہے۔ اب فساد فی الارض میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یعنی کس کو فساد کہا جائے؟ یعنی بچے جو شرارت کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے کپڑے دھو کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تاروں پر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے جا کے اتار کے نیچے پھینک دیتے ہیں زمین پہ مٹی وغیرہ میں، اور وہ گیلے بھی ہوتے ہیں، تب وہ تو فساد ہی گئے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ یہ کیا فساد مچا رکھا ہے؟ تو کیا یہ ایسا فساد ہے کہ جس کے اوپر کوئی اتنی بڑی سزا ہوگی؟ اس میں علماء کہتے ہیں کہ زمین میں فساد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا اور ڈاکہ ڈالنے کی صورت میں ہوتا ہے، جس میں مسافروں کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، یعنی جنگ کے اندر تو جو جنگ کرنے آئے گا دفاع میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ مثلاً جیسے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، یہاں سے آپ ٹریول کرتے ہیں کراچی کی طرف، تو راستے میں بعض اوقات بسیں روک کر جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ بس کے اندر گھس آتے ہیں اور دروازے بند کر لیتے ہیں، کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، خوف زدہ کرتے ہیں، ہراس کرتے ہیں، اور سب مسافروں سے کہتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس کیش ہے یا جو بھی ہے وہ نکال دیں۔ یہ ڈاکہ ہوتا ہے نا، دن دہاڑے یا رات کے وقت اچانک کسی پہ حملہ آور، یہ بھی ایسے ہی نا جیسے کوئی دشمن حملہ آور ہو گیا، تو اس سے خوف و ہراس بھی پھیلتا ہے اور لوگوں کی جان مال عزت سبھی لٹ جاتی۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اسلحے کے بلبوتے پر رائفل دکھا کے گاڑی روکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، لوگوں کے موبائل چھین لیتے ہیں، زیور وغیرہ خواتین کے چھین لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی زمین میں فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگ بڑے عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کسی نے بتایا کہ وہ سڑک پہ واک کر رہی تھی، تو اتنے میں ایک گاڑی آ کے رکی، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس ہسبینڈ وائف تھے گاڑی میں، تو ونڈو کی طرف عورت بیٹھی ہوئی تھی اور یہ بھی اسی سائڈ پہ جا رہی تھی، تو آواز دے کے ان کو کہتی ہے کہ ادھر آئیں، میرے پاس آپ کے لیے گفٹ ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا تھا کہ جب یہ گفٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گی تو ان کے ہاتھ میں جو چوڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ پکڑ کے اتار لیں گے، یعنی اس طرح کے حربے بھی کرتے ہیں، اور اس میں صرف مرد ہی، خواتین بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں شکریہ، میں نہ آپ کو جانتی ہوں نہ مجھے آپ سے گفٹ لینا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں اور لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ اب کون سا فساد اس آیت کے حکم میں نہیں آئے گا؟ یعنی عام طور پہ چھوٹے موٹے فساد، لڑائی جھگڑے جس سے زمین میں بدامنی نہیں پھیلتی۔ مثلا اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز جلا دی، کوئی درخت جلا دیا، اس کے کپڑے جلا دیے، تو ہے تو فساد، لیکن اس کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی چھوٹے موٹے پیمانے پر جیسے ہمارے ملک میں کب جلائی جاتی ہیں چیزیں؟ احتجاج کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کا اختلاف ہوتا ہے، ان کے اگر کسی لیڈر کو گرفتار کر لیا جائے تو غریب لوگوں کی موٹر سائیکلیں جلا دی جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ بھی معمولی جرم نہیں ہے، کہ غلطی کسی کی ہے
اور سزا کسی اور کو مل رہی. اسی طرح بعض اوقات عالمی سطح پر کوئی مسلمانوں کے خلاف ایسی چیز آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے یا کی جاتی ہے، تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ہی ملک کی دکانوں کے اور مکانوں کے شیشے توڑ دیتے ہیں اور چیزیں تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے. تو اس میں انہیں خود نہیں وہ چاہیے ہوتی، وہ اپنے لیے نہیں چھین رہے ہوتے یا لے رہے ہوتے، بلکہ صرف وہ تباہی پھیلا رہے ہوتے ہیں. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. یعنی جو شخص بغیر وجہ کے مارا جائے تو مارنے والا ایسا ہے گویا اس نے تمام انسانیت کو مار ڈالا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ سارے انسانوں کو مار دینا، یعنی ایک انسان کا قتل پوری جنس انسانیت کے قتل کی طرح ہے. ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک بے گناہ شخص کے قتل کو جو حلال سمجھتا ہے گویا وہ تمام انسانوں کو قتل کر ڈالتا ہے، کیونکہ ایک انسان نہیں، یہاں انسان سے مراد یعنی پوری جنس ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ایک رسول کو جھٹلاتا ہے وہ دراصل تمام رسولوں کو جھٹلا دیتا ہے. لہٰذا جو کسی بے گناہ انسان کے خون کو حلال سمجھتے ہوئے قتل کرتا ہے اس کی یہی حیثیت ہے، گویا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے. دوسرا معنی کہ جو شخص ایسے شخص کو قتل کرے جس سے قتل کا فتنہ کھڑا ہو جائے، جیسے کسی قبیلے کے حکمران کو یا سردار کو قتل کرنا. اب کیا ہوگا اگر کسی ملک کا کوئی لیڈر مار دے یا کسی قبیلے کا کوئی سردار مار دے یا کسی اہم پوزیشن پر کوئی شخص مار دیا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں فتنہ بھڑک اٹھتا ہے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے لگتے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، یعنی کسی حکمران کو قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، کیونکہ اس نے عام لوگوں کے اندر فتنہ فساد بھڑکا دیا. تیسری بات یہ کہ ایک کا قتل ہو یا زیادہ لوگوں کا قتل ہو، قصاص میں فرق نہیں آتا. یعنی یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کا قتل گویا تمام انسانوں کا قتل ہے، کیونکہ جب وہ ایک شخص کو قتل کرے گا تو صرف اسی کو قتل کیا جائے گا، اور اگر وہ 10 لوگوں کو قتل کرے گا پھر بھی اسی ایک کو قتل کیا جائے گا، اور اگر تمام لوگوں کو قتل کرے گا تو بھی صرف اسی ایک کو قتل کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص قتل کے حکم سے خارج نہیں ہوگا، خواہ وہ ایک کو قتل کرے یا تمام لوگوں کو قتل کرے یا ان میں سے کچھ کو قتل کرے. تو مطلب یہ ہے کہ قتل بالقصاص کا جو قاتل ہے اس کی سزا میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ وہ ایک کو قتل کر کے آئے یا 2 یا 4 یا 10 20 یا سبھی کو. چوتھا معنی یہ ہے کہ ایک کا قتل ہو یا زیادہ لوگوں کا قتل قاتل کے لیے آخرت میں بہت بڑی سزا ہے. کیسے؟ یعنی کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم کی سزا ہوگی، چاہے وہ ایک کو قتل کرے یا زیادہ کو قتل کرے. یعنی ایک کا قتل سب کے قتل کے برابر ہے. یہ مطلب ایک شخص کا قتل از اکول ٹو ایوری باڈیز قتل، کہ ایک کو قتل کر کے بھی جہنم میں جائے گا اور لاکھ کو بھی قتل کر کے اسی جہنم میں جائے گا. کیونکہ سورۃ النساء میں آتا ہے کہ قاتل کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما. وہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا. یہ سارے معنی تو علماء نے کیے ہیں، یعنی صرف اس لیے کہ آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ تفسیر کیسے کی جاتی ہے، کس کس اینگل سے چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. لیکن جو پہلا معنی ہے وہی زیادہ واضح ہے اور یہی افضل ہے، راجح ہے. وہ کیا ہے؟ جو ایک قتل کرتا ہے گویا اس نے انسانی جان کی حرمت پامال کر دی. تو ایک انسان کی جان کی حرمت ایسی ہے جیسے سارے انسانوں کی جان کی. اس کو آپ یوں دیکھیے، تسبیح دیکھیے، کبھی پڑھی ہے؟ کبھی روز پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی روز پڑھتے ہیں؟ آج کل تو نکل ہی آئی ہوگی. تسبیح سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ریمائنڈر دے دیتی ہے. اب ہوتا یہ کہ جب ہاتھ پہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، افضل یہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ قیامت کے دن انگلیاں بولیں گی، تو جہاں تک ممکن ہو ہاتھوں پہ پڑھ لیں. لیکن چھوٹی گنتی ہاتھوں پہ ٹھیک رہتی ہے، 33 بار تک وغیرہ. لیکن جو ہی آپ 100 کا کرنے لگتے ہیں تو کنفیوژن ہو جاتی ہے انگلیوں پہ پڑھتے پڑھتے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں بچہ آ کے کوئی بات کر لے، کوئی کام پڑ جائے، تسبیح روکنی پڑے، پھر آ کے بھول جاتے ہیں پتہ نہیں کتنا. تو وہ جو صبح شام 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدی، جس کے پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے کہ سمندر کی جھاگ برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی یہ کہ سبحوہ بکرۃ و عشیہ،
تو صبح اور شام اللہ کی تسبیح خاص طور پہ کرنی چاہیے. یہ پرندوں کی بھی تسبیح کا وقت ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا درخت ہے یا پرندے کہیں قریب میں ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج نکلنے سے پہلے خاص طور پر تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اور غروب سے پہلے خوب تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت تسبیح ضرور کیا کیجیے. باقی اذکار بھی کرنے ہوتے ہیں. تو وہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے اس سے پھر 100 دفعہ کاؤنٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو وہ ایک ٹول ہے. بعض لوگ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں. میں اس سے اگری نہیں کرتی کیونکہ یہ ایک ٹول کے طور پر یا ایک ڈیوائس کے طور پر ایک چیز کا استعمال ہے. جیسے کسی بھی کام کو کرنے کے مثلاً آپ قرآن مجید اب مصحف سے پڑھنے کی بجائے کس سے پڑھتے ہیں؟ موبائل سے پڑھتے ہیں. تو کیا موبائل سے پڑھنا بدعت ہے؟ موبائل کیا ہے؟ ڈیوائس ہے. ڈیوائس ہے نا. تو آپ ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں اسی مقصد کے لیے. مقصد آپ کا قرآن پڑھنا ہے لیکن آپ ایک چیز سے دوسری پہ شفٹ ہو گئے. کوئی حرج نہیں. تو تسبیح جو ہوتی ہے اس کا اگر ایک دانہ آپ نکال دیں تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی بازو کا تو ذرا سا دھاگا ٹوٹتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موتی بکھر جاتے ہیں. پھر آپ کو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے. مجھے اسی پر پڑھنے کی عادت تھی لیکن آپ نے ماشاءاللہ اتنی پڑھی کہ دھاگا ہی گھس گیا اور ایک دن وہ آپ کے ہاتھ سے ٹوٹ کے سب کچھ بکھر گیا. دنیا کی حیثیت یا حقیقت یہی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا سانس کی ڈور، سانس کی بھی ڈور ہوتی ہے، بس وہ ٹوٹ جاتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، انسان چلا جاتا ہے. خیر، تو یہاں یہ ہے کہ ایک دانہ گرا نہیں تو سارے پیچھے گر گئے. ایک انسان قتل نہیں ہوا. اگر ایک کو قتل کر دیا گیا تو اس کے اثرات ایسے ہوں گے کہ پھر کسی بھی انسان کا قتل کوئی بہت بڑا گناہ نہیں رہے گا. یہ کہ جھجک یا جھاکا ہوتا ہے نا، وہ جھاکا لے گیا یعنی اتر گیا. تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر ایک کو مارا، دوسرے کو، تیسرے کو، بس وہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو انسانی جان کا ایک احترام ہے اور اس احترام کو ختم نہیں ہونا چاہیے. اس حرمت کو حلت میں نہیں بدلنا چاہیے. سعید بن جبیر کہتے ہیں جس نے کسی ایک مسلمان کے خون کو حلال سمجھا اس نے گویا تمام انسانوں کے خون کو حلال سمجھا. یہ بڑی اچھی ایکسپلینیشن ہے. یعنی جس نے ایک کا خون حلال کر لیا گویا اس کے نزدیک ہر خون حلال ہے. اب وہ کسی بھی انسان کو قتل کر سکتا ہے. اور جس نے کسی ایک مسلمان کے خون کو حرام سمجھا تو اس نے گویا تمام انسانوں کے خون کو حرام سمجھا. مجاہد کہتے ہیں اللہ نے کسی انسان کے قاتل سے جہنم کا، اس میں ہمیشہ رہنے کا، اس پر غضبناک ہونے کا، لعنت اور عذاب عظیم کا وعدہ کیا ہے. اس آیت کا مقصد انسان کے قتل کی سنگینی کو ظاہر کرنا ہے اور اس میں سخت وعید بیان کرنا ہے تاکہ لوگ اس سے باز رہیں. ٹھیک ہے، یعنی کسی جرم پر اتنی سزائیں نہیں بتائی گئی جتنی قتل کے جرم پر سزائیں بتائی گئی. نمبر 1 جہنم میں ہمیشہ رہے گا. نمبر 2 اللہ اس پر غضبناک ہے. نمبر 3 اللہ نے اس پر لعنت فرمائی. نمبر 4 اس کے لیے عذاب عظیم ہے. اسلام جو ہے یہ امن اور سلامتی والا دین ہے اور اس میں سب سے پہلے جان کی سلامتی، کیونکہ انسان سلامت ہے تو سب کام ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے اسلام میں قتل و خون ریزی، فتنہ انگیزی، دہشت گردی، جھوٹی افواہوں کی گرم بازاری، یہ بھی سخت ناپسندیدہ چیزیں ہیں کیونکہ یہ بھی سب فساد پھیلانے کے مختلف طریقے ہیں. ہمارا دین ہمیں فساد سے روکتا ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. پھر فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. یہ سورۃ القصص کی آیت ہے جس کا مطلب ہے یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے، کیونکہ عام طور پر انسان بلندی چاہنے کے لیے فساد کرتا ہے. اس لیے دونوں ساتھ ساتھ ہی آئے ہیں. اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. مومن تو وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ رہیں. حدیث میں آتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو، جان کے ساتھ ساتھ مال کا بھی، کہ میں اس کے پاس کچھ بھی چھوڑ دوں یہ چوری نہیں کرے گا. پھر اسی طرح ہمارا دین دوسروں کو مارنے اور قتل کرنے کی بجائے رحم کرنے اور رحم دلی کا سبق دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا. اور قتل و غارت
رحم کے منافی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر دوسروں پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں کا باعث ہے. ظلم قیامت کے اندھیروں کا باعث ہے، اور کسی کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے. آخری زمانے میں ایسے ہی ہوگا نا کہ قتل کی کثرت ہو جائے گی، حرج بڑھ جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اتنی کثرت سے قتل ہونے لگیں گے کہ مقتول کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کس جرم میں مارا جا رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، پھر وہ چھپتا پھرتا ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیا جائے، مجھے کوئی مار نہ دے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مارا کیوں جا رہا ہے، اس کا قصور کیا ہے. ہمارے دین میں ظلم کرنا حرام ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اسی طرح خون ریزی کا سبب بننے والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، یعنی جو چیزیں خون ریزی کی طرف لے جاتی ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم ہے تاکہ یہ قتل و غارت ختم ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح سے بچو. شح کیا ہوتا ہے؟ ہرس اور بخل. ہرس یعنی ایک ہوتا ہے ہرس الگ، بخل الگ. ہرس اور بخل جب جمع ہو جاتے ہیں تو شح بن جاتا ہے. شدید بخل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہرس کیا ہے؟ کسی چیز کو لینے کی، دوسروں سے کھینچنے چھیننے کی خواہش، اور مل جائے اور مل جائے. اور بخل کیا ہے؟ کہ اس کو کسی پہ خرچ نہ کیا جائے. کتنی بدترین صفت ہے یہ، پھر کہ انسان اپنے لیے تو ہر طرح کی خیر چاہتا ہے لیکن جو خیر اس کے پاس ہے وہ کسی کو دینا نہیں چاہتا، اس میں وہ بخل کرتا ہے. تو شح جو ہے یہ عام بخل سے بڑھ کر ہے. عام بخل کسی کو کچھ نہ دینا، سٹنجی ہونا، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے اندر ہرس بھی ہے. ضروری نہیں کہ وہ انسان حریص ہو کہ مجھے یہ بھی مل جائے، وہ بھی وہ حاسد ہو اس کا بھی مجھے مل جائے، نہیں. لیکن جو اس کی مٹھی میں ہے وہ نہیں کھولتا، یہ بخل ہوتا ہے. اور شح جو ہے اس میں دوسروں کا کھینچنے اور چھیننے کی خواہش اور اپنا کسی کو نہ دینے کی. تو جس معاشرے کے اندر یہ بڑھ جاتا ہے وہاں قتل و غارت ہو جاتی ہے. مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح سے بچو کیونکہ شح نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا. ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کا مال چھینے گا تو ہلاکت ہی ہوگی، اور جو اس کے پاس ہے غریب کو نہیں دے گا، بھوکے کو نہیں دے گا، تو وہ چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا. فرمایا اور اسی شح نے انہیں آپس میں خون ریزی اور محرمات کو حلال سمجھنے پر آمادہ کر دیا. یعنی اس حرص اور بخل کی وجہ سے لوگ حرام کاموں کا ارتکاب کرنے لگے، حرام کو اپنے لیے انہوں نے حلال کر لیا. پھر فرمایا ومن احیاہا، اور جس نے اس کو زندہ کیا یعنی انسانی جان کو بچا لیا، فکأنما احیا الناس جمیعا، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے پورے انسانوں کو، دنیا بھر کے انسانوں کو بچا لیا. اور یہ بہت عظیم بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے یہ، اور اس میں ایک ترغیب دی گئی. اچھا ایسا ہوا کہ ایک دن ایک ڈاکٹر ہیں جو بہت اچھی، ان سے میری ملاقات ہوئی کسی کام کے سلسلے میں. تو اس دوران جب وہ مجھے دیکھ رہی تھی تو ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ بات چیت شروع کر دی. تو کہنے لگی مجھے اپنی ان دوستوں پر بہت رشک آتا ہے کہ جو ڈاکٹری چھوڑ کر قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگی ہوئی ہیں. بس اب انہوں نے ڈاکٹری چھوڑ دی ہے، وہ صرف یہ کرتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے بھی یہ کرنا چاہیے؟ کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ میں نے وہاں تو ہنستے ہوئے چھوٹا سا جواب دیا کہ اگر آپ جیسے لوگ بھی یہ کام چھوڑ دیں تو پھر ہم جیسوں کا کیا بنے گا، یعنی ہم کیا کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص ایکسیڈنٹ میں انجرڈ ہسپتال پہنچتا ہے اور وہاں عملہ ہی کوئی نہیں، تو یہ جان بچے گی یا جائے گی؟ سارا بلیڈ ہو جائے گا تو مر جائے گا. لیکن ایک شخص، اس کی ڈیوٹی نہیں بھی، وہ آگے بڑھ کر اس کی مرہم پٹی کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، اس کو دوا دیتا ہے، اس کی زندگی بچ جائے گی. تو کیا ہوگا؟ گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. اب یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد یہ اتنا مشکل پیشہ ہے نا، کیونکہ میں نے تو گھر میں دیکھا ہے اتنا مشکل پیشہ ہے یہ کہ جس میں پوری زندگی انسان آرام نہیں کر سکتا. یعنی یہ اپنے نیند، آرام، ہر چیز کو قربان کرنے کا نام ہے. اس میں آپ کو رات کو کال آ سکتی ہے، اس میں آپ کو دن کو کال آ سکتی ہے، اس میں آپ کو خاص طور پر جو لوگ ہاؤس جاب کرتے ہیں ان کو 36 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. ان کا اسٹیمنا بلڈ کیا جاتا ہے پریکٹیکل فیلڈ میں اترنے سے پہلے کہ وہ اپنی نیند کو کیسے قربان کر سکتے ہیں، اور نیند کی کمی کے باوجود وہ مریض کا صحیح ڈائگنوسس اور علاج کیسے کرتے ہیں. پھر اسی طرح صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پڑھ لیا، ایک دفعہ ڈگری لے لی ایم اے کی
اور اب آپ ساری زندگی کے لیے ایم اے ہیں. ڈاکٹر بننے کے بعد ہر کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. پھر کوئی نیا ایگزام آ جاتا ہے, پھر کوئی نیا ایگزام آ جاتا ہے, پھر کوئی اگلا ایگزام. اور یہ آسان کام نہیں ہوتا. بعض امتحان انتہائی مشکل ہوتے ہیں اور اس کے لیے ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے, سوشلائزنگ کو, پارٹیز کو, شادیوں کو, اس کو اس کو, کیونکہ آپ کو مشکل امتحان دینے اور پاس کرنا ہے سرٹیفکیشن کے لیے. ہمارے ملک میں تو کمپاؤنڈر بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں اور یوٹیوب سے نسخے پڑھ کے بتانے والے ڈاکٹر بن جاتے ہیں. لیکن جو صحیح معنوں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو ساری زندگی پڑھتے ہی رہنا پڑتا ہے, اگر وہ ایماندار اور واقعی صحیح ڈاکٹر ہیں جو انسانوں کی پھر جان بچاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ انسانی جان کا کتنا احترام ہے نا. اس کو بچانے کے لیے جو لوگ محنت اور خدمت کرتے ہیں, لوگوں کو بڑا شکوہ ہوتا ہے بڑے پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کسی وجہ سے ہی لیتے ہیں, انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہوئی ہیں تو ان کا حق بنتا ہے. لیکن اگر ان کے پاس کوئی مجبور معذور شخص آتا ہے تو اس کی خدمت کرنا پھر ان کا اخلاقی فرض بنتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو انسان ایک جان بچاتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹرز کے پاس خاص طور پر جو ایمرجنسی کیسز کو ڈیل کرتے ہیں, اور ویسے بھی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جان لیوا ہوتی ہیں, اگر آپ ان میں ریسرچ نہیں کرتے, اگر آپ ان میں محنت نہیں کرتے, اگر آپ ان میں آگے نہیں بڑھتے تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو غلط دوائیاں دے کے مار رہے ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات کوئی ایک ہولناک, خطرناک, خوفناک بیماری اس لیے ایک دم پاپ اپ کر جاتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک رانگ میڈیکیشن ہوتی ہے, اور رانگ میڈیکیشن کے پیچھے لا علمی ہوتی ہے یا کیئر لیسنس ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ سامنے آ کے تلوار سے کسی کو آپ مارنے لگے تھے, آپ نے ہاتھ روک لیا اور بچا لیا, بات ختم ہو گئی. یا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا تو آپ نے اپنے آپ کو ادھر ادھر موڑ لیا اور جان بچا لی, وہ ایک الگ چیز ہے. یا ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ نے جان بچا لی. لیکن اپنے فیلڈ کے اندر ایماندار ہونا, مستقل طور پر ایمانداری کے ساتھ, جاگتے ضمیر کے ساتھ اپنے علم کو پختہ کرنا, مریض میں پوری دلچسپی لینا, آخری حد تک یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ اس کا مرض اصل میں کیا ہے, اس کو اتنا انویسٹیگیٹ کرنا. بعض کوئی مریض بھی تنگ پڑ جاتا ہے, لیکن اتنا انویسٹیگیٹ کرنا کہ اصل چیز سامنے آئے اور اس کے بعد پھر کچھ پرسکرائب کیا جائے اور پھر مریض صحت یاب ہو جائے. تو گویا آپ نے ایک مریض کو مرنے سے بچا لیا, آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا. کیونکہ آپ کے جو ریسرچ ہوگی اس سے کیا ہوگا, وہ پبلش ہوگی, اسے اور لوگ پڑھیں گے, اس سے اوروں کی جانیں بچیں گی, وہ سلسلہ کتنا دور تک جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جس بھی فیلڈ میں اس میں آنےسٹ ہو, لیکن خاص طور پر جہاں انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو. اچھا, بعض اوقات ہم کسی کی جان تو نہیں لیتے, لیکن کیا لے لیتے ہیں, اس کی ذہنی صحت, اس کی خوشیاں, ان کے قاتل ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ لوگوں کو اتنا ٹارچر دیتے ہیں کہ ان کے لیے ہوش و حواس کے ساتھ زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنے تکلیف دیتے ہیں, اتنے تانے دیتے ہیں, اتنا فساد پھیلاتے ہیں گھر میں. بعض اوقات جیسے ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر, تو اس میں ایک فریق دوسرے کے ساتھ اتنی زیادتی کرتا ہے کہ یا ماں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے یا بہو کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے, اور ظلم کی انتہا ہوتی ہے. اور اس میں نہ صرف یہ کہ ساس ظلم کر رہی ہوتی ہے, شوہر بھی ماں کے ساتھ مل کے ظلم شروع کر دیتا ہے, کیونکہ وہ بیوی کی نسبت ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے. ان اینی کیس یعنی اللہ نے ماؤں کی ایک محبت رکھی, اور کچھ بچوں کے اندر کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے, کلنگی ہوتے, تو مائیں صحیح کریں یا غلط کریں ان کو ماں کی ہر بات صحیح نظر آتی ہے. تو ایسے میں وہ دوسروں کے جذبات کا قتل کر دیتے ہیں, خون کر دیتے ہیں, اور دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. تو اس میں بھی انسان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ یہ اس کے مطابق نہیں, لیکن اس سے ایک اخذ شدہ بات آ رہی ہے کہ قتل خون کا ہو, جان کا ہو, جسم کا ہو, یا قتل جذبات کا ہو, یا کسی کے حقوق کا ہو, یہ ساری چیزیں ظلم میں شمار ہوتی ہیں. اور اگر آپ کسی کو سپورٹ دیتے ہیں, کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, کسی کو بیک ٹو لائف لے آتے ہیں, کسی کو جو بہت ڈپریشن میں جا رہا تھا اس کو باہر نکال کے اس کو کسی کام کا بنا دیتے ہیں, تو یہ بہت بڑی خدمت ہے, بہت بڑا کام ہے. تو اس لیے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل سن لینا, لوگوں کی الجھنوں کو دور کر دینا, ان کے کنفیوژن دور کر دینا, ان کی زندگیوں میں خوشی بھر دینا, ان کو تھوڑی سی کمپنی دے دینا, اور خاص طور پر بوڑھے لوگ جو تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں, یہ بہت بڑے نیکی کے کام ہیں جن کی طرف سے عام طور پر ہم غافل ہوتے ہیں اور ہم بور ہونے لگتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے, ہنستے کھیلتے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سبھی کو اچھا لگتا ہے, بیماروں کے ساتھ رہنا کس کو پسند ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کب ہماری جان چھوٹے, یہ تو ہماری جان پہ بن گئی. یعنی بعض اوقات کوئی بچہ یا اکلوتا بچہ ماں باپ کی اتنی خدمت کر رہا ہوتا ہے,
اور میرا یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگوں کو دیکھ کے جب میں رش کرتی ہوں اور اگر میں ان کو دعا دیتی ہوں یا ان سے کہتی ہوں کہ آپ اس وقت زمین کا سب سے بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو بعض اوقات ان کے ریئیکشن بڑے عجیب ہوتے ہیں. یعنی وہ اس پر شکر ادا کرنے کی بجائے الٹا کہتے ہیں کہ اللہ ایسی آزمائش میں تو کسی کو نہ ڈالے. یعنی مجھے کچھ لوگوں کے منہ سے اس سے ملتے جلتے جملے سننے پڑے کہ جو ماں باپ کی خدمت سے اور بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے اور ان کے آخری وقت کی خدمت سے اتنے تنگ آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اس خدمت کے لیے چنا ہے، آپ بڑی خوش قسمت انسان ہیں، تو آپ کہیں الحمدللہ کہ اللہ نے چنا ہے، چاہے آپ تھکے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن محنت ہمیں کرنی ہی پڑتی ہے. کام تو ہم نے کیا ہی جو کیا وہ تو ہمارے سر پڑ گیا، ہم نہیں کرنا تھا. انسانیت اخلاقی اعتبار سے ہماری ذمہ داری تھی، لیکن ہم نے اس کو بوجھ سمجھ کے کیا یا اس کو نیکی سمجھ کے کیا یا اس پر اجر کی توقع رکھی. عظیم بلاؤں کے ساتھ اجر بھی عظیم ہوتے ہیں، بڑی آزمائشوں کے ساتھ اجر بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ صبر کے ساتھ ہوتے ہیں، صبر کے بغیر نہیں ہوتے. تو اگر کبھی آپ کو زندگی میں کسی ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ کو کسی مریض کی، کسی قریبی کی کوئی ایسی دیکھ بھال کرنے کا آپ کے اوپر ذمہ آ گیا، بعض اوقات کسی کا شوہر بیمار ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی بیوی بیڈ ریڈن ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی دور کی خالہ ماسی چاچی جو ہیں ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، ان کو آپ کو لک آفٹر کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کے رشتے دار ہیں، کوئی اب ان کی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے. تو ایسے مواقع کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے اور زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالنا، چاہے آپ کتنے ہی تھکے ہوئے ہوں. اور اگر کبھی آپ کے منہ سے ایسا کچھ نکلا بھی، اف، اللہ کا کیا حکم، ولا تقل لهما اف، تھک گیا ہوں میں تو. یہ تو نہ رات کو سونے دیتے ہیں نہ دن کو انہیں آرام آتا ہے، ہر وقت آوازیں دیتے رہتے ہیں، ہر روز اسپتال لے جانا پڑتا ہے، ہر روز ہمیں ہسپتالوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہے ہو رہا ہو یہ سب کچھ، بلکہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو توفیق دے، اللہ تو مجھے ہمت دے، اللہ تو نے ڈالا ہے تو تو ہی نبھانے کی توفیق دے. کیونکہ جو اس مشکل میں پڑ جاتے ہیں وہ بیچارے پھر کہاں جائیں؟ کیا ان کو مار دیا جائے؟ نہیں. اسی طرح کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں، بعض لوگ معذوروں کے ساتھ بھی کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان سے دیکھا نہیں جاتا. بعض اوقات مینٹلی ڈسیبل ہوتے ہیں لوگ، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس میں بعض اوقات ان کے جسم سے غلاظت ان کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کو نہیں پتا کہاں پیشاب کرنا ہے. پیریڈ لڑکیوں کو آئے ہوئے ہیں تو جسم میں ایسا ہو رہا ہے، ان کو سنبھالنا بھی، وہ آگے سے اگریسو ہو جاتے ہیں، بات نہیں سنتے، سمجھتے نہیں. لیکن یہ انسان ہے، انسانیت کا ایک احترام ہے، ان کی بھی خدمت اور ان کے لیے بھی کام. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس فیلڈ میں مسلمان بہت پیچھے ہیں. اگر ان سارے فیلڈ میں دیکھیں، کوڑی کو کبھی سنا نام؟ کوڑی کیا ہوتا ہے؟ کوڑی، کوڑ کا ایک مرض ہوتا ہے، یہ ایسے زخم ہو جاتے ہیں جس میں ہاتھ پاؤں جھڑنے لگتے ہیں نا، بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور گھر والوں کے لیے بھی وہ مصیبت ہوتے ہیں اور کوئی ان کے لیے آسرا ٹھکانا نہیں ہوتا. تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں وہ اس کا ہاسپٹل ایک جرمن نے آ کے بنایا تھا، ہاں؟ اور اسی طرح بہت سے معذوروں کے. تو کرسچن مشنریز اس میں بہت آگے ہیں اس طرح کے کام کرنے میں. بہرحال تو ایسے انسانوں کو اگر کوئی لک آفٹر نہیں کرے گا تو وہ مر جائیں گے، نہ وہ خود کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اپنی نجاست صاف کر سکتے ہیں. ان کو انسانوں کی مدد کی ضرورت ہے، گویا آپ ان کے لیے زندگی کا سامان ہے. تو جو شخص کسی بھی ایسے فیلڈ میں کام کرے جو نفس پہ بہت بھاری ہے اور جو بہت مشکل ترین کام ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ماں باپ کی خدمت ہے یا کسی معذور بچے کی یا پھر کسی ہسپتال میں یا کسی بھی جگہ پر، تو اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے. کیونکہ قتل کرنے والے کے لیے عذاب عظیم کا وعدہ ہے، تو اس کے برعکس پھر جو یعنی زندگی بچائے گا اس کے لیے پھر اجر عظیم انشاءاللہ ہوگا. یہاں یہ بات کر رہی تھی کہ جو لوگ بوڑھوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی بیمار کو یا کسی مشکل حالات میں ہوتے ہیں، دیگر رشتہ داروں اور دوستوں کا کام ہے انہیں سپورٹ دیں، انہیں تھوڑی سی بریک دیں، ان کی مدد کریں تاکہ ان کے لیے یہ کام آسان ہو. انہیں فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ یہ نیکی کما رہے تو نیکی کماتے رہیں. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलिए जी, हम ऐसा करते हैं, आपको मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? आपको क़याम का तरीका ये दिख रहा है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इम्पॉर्टेंट हमें उस्ताज़ा ने ये बताया कि क़याम किस तरह से किया जाता है, ठीक है? तो इसको पहले एक नज़र हम देख लेते हैं, फिर अपने क़सस व कुरान के लेसन की तरफ आएंगे। 3 पोजीशंस उस्ताज़ा ने बताई, ठीक है? तो इन पोजीशंस को हम देख लेते हैं एक नज़र कि क्या किस तरह से कर सकते हैं, हाथ को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने हैंड्स को ना एक दूसरे के ऊपर रखें, इस तरह से रखें कि ये जो नकल्स है ना, नकल्स जो होती है, ये जो आपकी उभरी हुआ हिस्सा है ना, जहाँ पे फिंगर्स स्टार्ट हो रही हैं, ये एक हाथ की दूसरे हाथ के ऊपर रखें। रख लिया आपने? नकल्स आपको समझ में आ गए? नकल्स किसको कहते हैं? जहां से उंगलियां शुरू होती हैं, यानी एक तो आपका वो पाम है ना, जहां से उंगलियां शुरू होती हैं, अब वो उंगलियां जहां से शुरू होती है वो नकल्स एक दूसरे के ऊपर रखें। तो ये जो पहला तरीका है ना, वो ये है कि आपने एक इस तरह से नकल्स को रखा, और ये जो आपको पहली पिक्चर में दिख रहा है ना, कि आपने फिर उसको पकड़ा, यानी अपना बैक ऑफ द हैंड जो है ना, उसको पकड़ना है, सिर्फ पकड़ना है। तो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है ना। तो पहला तरीका ये है, दिस इज ऑल्सो राइट। फिर दूसरा तरीका ये है, अब आप ना ये जो आपको मैंने कहा था ना, नकल्स पे नकल्स रखें, अब थोड़ा सा इस हाथ को थोड़ा सा और आगे स्लाइड कर लें। फिंगर्स को ना, जो ऊपर वाला हाथ है ना, उसको जरा स्लाइड करके आगे ले जाएं, इस तरह के आपकी उंगलियां जो है ना, अब वो आपकी रिस्ट पे आ गई हैं। रिस्ट, ये जो कलाई है ना, जहाँ पे आप घड़ी बांधते हैं, अब आप उसको स्लाइड करके ना वहां पे ले आए, ठीक है? फर्क समझ में आया आपको? पहले आपकी उंगलियां जो थी ना, वो जरा पीछे थी, बैक ऑफ द हैंड पे थी। अब आप उसको थोड़ा सा स्लाइड करके आगे ले आए, इस तरह के आपके ऊपर की जो नकल्स है ना, वो आपकी रिस्ट के ऊपर है, जहां पे आप घड़ी बांधते हैं, ठीक है? समझ में आई? तो दूसरी पोजीशन में यह है कि आपका हाथ ऊपर वाला स्लाइड होके थोड़ा और आगे चला गया है। तीसरी पोजीशन ये है कि इस हाथ को, ऊपर वाले को जो आप स्लाइड कर रहे थे ना, उसको और स्लाइड कर लें, इतना स्लाइड कर लें कि आपका जो फोर आर्म है ना, जो हाथ है, उसके बीच में आ जाए, ठीक है? तो ये तीनों पोजीशंस करेक्ट हैं। बिल्कुल पीछे रख के कि आपने उसको पकड़ा हुआ है हाथ को, उससे थोड़ा आगे जाके कि आपने कलाई को पकड़ा हुआ है, ये भी सही है, या कलाई को नहीं भी पकड़ा है तो आपकी उंगलियां खुली हुई हैं, ये भी सही है। और उससे थोड़ा आगे और जाके ना, कि ये जैसे आप आधा आर्म आपका एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा हो, ये तीनों पोजीशन सही हैं। और ये दोनों हाथ होंगे कहाँ पे? जेरे नाफ होंगे, नाफ के ऊपर होंगे, सीने पे होंगे, किधर होंगे? शाबाश। क्या इसमें फर्क है कि मर्द थोड़ा नीचे करके बांधेंगे, औरतें थोड़ा ऊपर करके बांधेंगी? यस और नो? फर्क है? फर्क है, यस या नहीं? नो, आंसर इज नो, कोई फर्क नहीं है। मर्द भी वहीं पे बांधेंगे जहां औरतें बांधेंगी, क्योंकि हम आपने देखोगे कि कुछ औरतें जो है ना, वो बिल्कुल ऊपर चढ़ा के, जैसे ना गले के बस थोड़ा सा नीचे करके रखती हैं, जहाँ पे आप हार पहनते हैं ना, ऑलमोस्ट वहां तक औरतें कभी कभी हाथ उठा लेती हैं।
اور مرد جو ہیں وہ اتنا لو رکھتے ہیں کہ وہ بالکل جہاں آپ کا وہ بیلی ہوتا ہے نا، اس بیلی کے بیلی بٹن کے بھی نیچے ہوتا ہے ان کا، اور وہ ایسے راک کر کے ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ دونوں پوزیشنز غلط ہیں. مرد اور دونوں ایک ہی طرح سے کریں گے. اچھا، اس میں کیا نہیں کرنا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ پہلے آپ نے اس طرح سے ہینڈ رکھا تھا، پھر اس کو تھوڑا سا سلائیڈ کیا تھا، پھر تھوڑا سا اور سلائیڈ کیا تھا، لیکن اب اتنا سلائیڈ نہیں کرنا ہے آپ کو کہ آپ بالکل کونی تک ہاتھ لے جائیں، اور کونی کو یا اوپر والا جو بالائی حصہ ہے نا جس کو آپ کا جہاں پہ بائیسیپس ہوتے ہیں، اب اس کو جا کے آپ نے نہیں پکڑنا. ٹھیک ہے، نہ کونی کو پکڑنا ہے یا نہ پھر جو آم کا اوپر والا حصہ ہے اس کو بھی نہیں پکڑنا. ٹھیک ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے بچوں کو، میں نے دیکھا ہے لڑکے کہ جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بالکل یوں کر کے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کراس یور آرمز اوور یور چیسٹ، وہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کر کے، جیسے بچے جب ناراض ہوتے ہیں تو وہ جو یوں کر کے ہاتھ باندھ لیتے نا سینے پہ، کچھ لوگوں کو اس طرح بھی میں نے دیکھا ہے کہ بالکل وہ والی پوزیشن لے آتے ہیں. جیسے وہ بالکل مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے بچے غصے میں ہوتے ہیں نا، تو وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ پوزیشن کہا جائے نا کہ کراس یور آرمز اوور یور چیسٹ، تو یہ آرمز کو کراس کرنے والی نا یہ پوزیشن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور کیا قیام میں ہمیں کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے؟ جم کر سیدھے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے، اسٹریٹ اپ. اچھا، کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہے وہ جب قیام کی حالت میں ہوتے ہیں وہ ہلکے ہلکے راک کر رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے، اسپیشلی تراویوں میں، کیونکہ جب وہ خود نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یا تو وہ پتہ نہیں تلاوت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مطلب نعوذ باللہ جو تلاوت کتنی بھی خوبصورت ہو، اٹس ناٹ اے سانگ کہ آپ اس کے لیے اس کے اوپر سرور میں جا کے راک ہونا شروع کر دیں. تو پلیز اس بات کا بہت خاص خیال رکھیں کہ آپ جب کھڑے ہوں تو آپ جم کے اسٹریٹ کھڑے ہوئے ہیں، اور پلیز راک نہ کریں. تھوڑا جھوم جھوم کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، اس بات کا بہت زیادہ خیال کریں. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں کہ آپ کو نیند آ رہی ہے اینڈ آپ سے نہیں کھڑے ہویا جا رہا ہے تو بیٹھ جائیں، بریک لے لیں. اس وقت تھوڑی بریک لے کے چائے پی لیں، کچھ کر کے واپس آ جائیں، منہ پہ پانی کے چھینٹے مار لیں. لیکن نا وہ اگر آپ راک اپنے آپ کو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ فوکس ہی نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ ہل رہے ہیں، تو یہ ساری سچویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ ادب سے نہیں کھڑے ہوئے. تو آپ کھڑے کس کے سامنے ہیں نا؟ مالک کائنات کے سامنے آپ کھڑے ہیں، دا کنگ آف کنگز کے سامنے کھڑے ہیں. تو اس طرح ہل ہل کے نہ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے. نظریں کہاں ہونی چاہیے آپ کی؟ آئیز کدھر فوکسڈ ہونی چاہیے؟ آپ لوگ کو پتہ ہے خشوع پیدا کرنے کا، وہ جو ہم کہتے ہیں نا نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس کی ون آف دا بگیسٹ ٹپس یہی ہے کہ آپ اپنی نظریں کہاں پہ فوکس کریں؟ جہاں آپ کا سجدہ ہوگا. ٹھیک ہے، ناٹ فیٹ. ٹھیک ہے، اپنی پاؤں کو بھی نہیں دیکھنا، رائٹ سائڈ پہ بھی نہیں دیکھنا، لیفٹ سائڈ پہ بھی نہیں دیکھنا. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو لوگ اکثر دوسرے لوگوں کو، جو اپنے برابر والے لوگوں کو ٹوک رہے ہوتے ہیں کہ اوہو انہوں نے تو نیل پالش لگائی ہوئی ہے یا کچھ اور چیزیں، تو وہ ٹوک رہے اس لیے ہو رہے ہوتے کیونکہ ان کی نگاہیں صحیح جگہ پہ نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ کی نگاہ آپ کی اپنے سجدہ کرنے کی جگہ پہ ہوگی تو پھر آپ کو کیسے نظر آئے گا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اینڈ یو آر فوکسڈ آن یور اون صلاح، تو پھر آپ کو پھر دوسروں کی غلطیاں نہیں نظر آئیں گی. اچھا، اور یہاں پہ ایک اور سائڈ پوائنٹ میں یہ بھی بولوں گی کہ جو لوگ بہت ہی زیادہ پیٹرنز والی اور نقش و نگاری والی جانماز یوز کرتے ہیں نا، آئی نو کہ وہ اچھی جانماز پڑھنے میں اچھا فیل ہوتا ہے جب وہ سافٹ اور اچھی سی جانماز ہو، لیکن بہت زیادہ نقش و نگار والی نا جانماز جس میں بہت پیٹرن ہو، ڈسٹریکٹنگ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس طرح کی بھی جانمازیں یوز نہ کریں، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ اسلامک جو جیومیٹرک پیٹرنز ہیں نا وہ بہت انگیجنگ ہوتے ہیں، بہت فیسینیٹنگ ہے. تو کبھی کبھی وہ ایون کہ وہ صرف پیٹرنز بھی بنے ہو تو اس میں بھی ہم اتنے الجھ جاتے ہیں کہ وہ نگاہ کہیں ہوتے ہیں، دماغ کہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ پلین سے پلین جانماز ہو. اور وہ اب آج کل تو استغفر اللہ، جو پہلے ہوتی تھی نا جانماز پہ کعبہ بنا ہوتا تھا، اب تو وہ کعبہ کے پیچھے
क्लॉक टावर भी बना होता है जनाज़ों में। अगर आपने आजकल की जनाज़ें देखी है ना, तो वो ना सिर्फ काबा बना होता है, काबा के पीछे का क्लॉक टावर भी दिख रहा होता है। तो मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरी पेंटिंग बना के रखी हुई है आपने सामने, आप उसमें गुम हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ ना करें जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो। इधर उधर देखने को नमाज की चोरी कहा गया है, तो इधर उधर भी ना देखें, ठीक है। और कहा ना देखें, आसमान की तरफ ना देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे बहुत वईद आई है कि इंसान इधर उधर देखने को तो सिर्फ चोरी कहा गया है, लेकिन अगर जो आसमान की तरफ देखे तो उसके लिए यहाँ तक आता है कि उसकी नज़र उचक ली जाती, ठीक है। फिर एक और चीज़ क्या ना करें कि कुत्ते की तरह बाजू ना फैलाएं, ठीक है। तो ये वो काम है जो आपने नहीं करने हैं और कुछ काम है जो आपने करने हैं, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए हम अब आते हैं आपके कससुल कुरान के लेसन की तरफ इंशाल्लाह। एक सेकंड। आपको आज की आयतें नजर आ रही हैं हाबील और काबिल के किस्से में? सूरह अल-माइदा आयत नंबर 27 से 32, आयत नंबर 32 आप सबको दिख रही है? मैं कंफर्म कर रही हूँ क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं बोले जा रही थी और मेरी स्क्रीन पे स्टूडेंट्स को दिख नहीं रहा था, तो मैं आप लोगों से कंफर्म करी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने आज चले इंशाल्लाह, आज हमने सूरह अल-माइदा की कंक्लूडिंग आयत पढ़ी हाबिल और काबिल के किस्से के बारे में कि मिन अजली ज़ालिक कतबना अला बनी इसराईला अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन, कि यानी कि जिसने कत्ल किया विदाउट रीजन, ठीक है। तो इस्लाम में कत्ल कब जायज है, ठीक है ना, क्योंकि ये आया कि जिसने कत्ल किया बगैर नफ्स, तो किन सूरतों में जायज है? मुझे बताएं कि कौन कौन सी सूरतें हैं जहां इस्लामी शरीयत में शाबाश 3 कंडीशंस होती हैं। एक नंबर 1 के जान के बदले जान, क़िसास में अगर एक ने दूसरे को कत्ल किया तो उसकी जान ली जाएगी बदले में। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी क्या हो सकती है कि जब शादीशुदा मर्द और औरत जो है वो जिना करें तो उनको रजम करके, उनके ऊपर हद जो जारी की जाती है उनको रजम करके संसार किया जाता है, ठीक है। और इर्तिदाद, इर्तिदाद क्या होता है? इर्तिदाद, ये जो भारी सा लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है कि जो था मुसलमान और फिर अपने इस्लाम से मुर्तद हो गया, यानी इस्लाम को छोड़ के नाउज़ुबिल्लाह और दोबारा कुफ्र की तरफ चला गया, तो ठीक है। ये सज़ा, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर कत्ल जान के बदले जान ली जाएगी, ठीक है। और जो आयत में आया ना औ फसादिन फिल अर्द, तो औ फसादिन फिल अर्द के जो फसाद फिल अर्द करेगा, मुहारबा किया जाएगा कि जिसको आम ज़बान में आप ये कह लें टेररिज्म, ठीक है, कि जो डकैती वगैरह होती है, जिसकी उस्ताज़ा ने बहुत सारी मिसालें भी दी और एक्सप्लेन भी किया। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सारी सज़ाएं नाफिज कौन करेगा? यानी कि अगर कोई, आपको पता चलता है लेट्स से कि आप किसी को जानते हैं अपनी कम्युनिटी में कि वो पहले मुसलमान थे, फिर उन्होंने कहा कि वो अब इस्लाम से नाउज़ुबिल्लाह फिर गए हैं, तो आपको पता चल गया, आप रिवॉल्वर लें और जाके नाउज़ुबिल्लाह जाके शूट कर दें उनको कि तुम तो मुर्तद हो गए हो, तुम तो वाजिबुल कत्ल हो। शाबाश। कि जो नॉट जस्ट हाकिम वक्त, इट हैज़ टू बी अ मुस्लिम जज, जो काजी होगा वो करेगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट ये सज़ा। तो ये आप एक कोई पर्सन अपने हाथ में नहीं ले सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखें कि जो इस्लामी शरीयत है, जहाँ इस्लामी शरीयत नाफिज होती है तो वहाँ ये सज़ाएं भी और ये जो हुदूद है तो ये वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, आप और मैं, हम अथॉरिटी हमें नहीं होती है, ठीक है। फिर हमने ये बात भी पढ़ी कि इंसानी कत्ल की ममानियत का हुक्म क्या सिर्फ बनी इसराइल के लिए था या पिछली पूरी शरीयतों में भी था और हमारी शरीयतों में भी है? ये कॉमन है ये बात, या ये सिर्फ उनके लिए था स्पेसिफिकली? ये हम सबके लिए है, उनके लिए भी था। और वो चूंकि पहली कौम थी जिनके ऊपर
जिनको लिख के ये हुक्म दिया गया था, इसलिए उनको बहुत स्पेसिफाई करके दिया गया है। और उनको उनकी शरीयत उनको रिटन मिली थी ना, वो जो 10 कमांडमेंट्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए थे, वो टैबलेट्स लेके आए थे ना वहाँ से, तो उनको तो उनकी शरीयत लिख के मिली थी, तो इस वजह से उनको बहुत स्पेसिफिकली कहा गया है। लेकिन ये हुक्म हमारी शरीयत में भी है। और एक और वजह बनी इसराइल को स्पेसिफाई करने की ये भी थी कि वो उनके माशरे में कत्ल गिरी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी, हत्ता कि कुरान में यहाँ तक आते हैं ना कि वह यक़्तुलून अल-अंबिया, कि वो अपने नबियों को भी कत्ल कर देते थे। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, फिर थोड़ा सा फसाद फिल अर्द की उस्ताज़ा ने एक्सप्लेनेशन की थी कि फसाद फिल अर्द ये नहीं है कि कोई जिसको हम छोटा मोटा भी फसाद कहते हैं ना, कि जैसे बच्चे अगर लड़ रहे हैं आपस में तो हम कहते हैं तुम इतना फसाद फैला रहे हो, तो ये इतनी छोटी छोटी बातों पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बल्कि ये कि एक जिसको मैं आम लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं ना, जो टेररिज्म वाली चीज़ें होती हैं ना, कि जब कोई हथियार निकाल के और हरास करके और कुछ इस किस्म का काम करे जो डकैती होती है ना, उसको फिर फसाद फिल अर्द कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी। फिर क्या हमने पढ़ा कि ये इतनी संगीन बात है कि एक इंसान का कत्ल जो है वो बिल्कुल ऐसी है कि उसने सबका कत्ल कर दिया। ठीक है, और अगर एक पर्सन ने लेट्स से गया और उसने 10 लोगों का एक घर में जाके कत्ल कर दिया, तो क्या उसकी बदले में उसकी फैमिली के कातिल की फैमिली के 10 लोगों को मारा जाएगा? शाबाश, ये बात क्लियर है ना कि वो चाहे एक को मारे चाहे वो 10 को मारे, किसास में बस उसी की जान, एक पर्सन की जान ली जाएगी। ठीक है, और ठीक है, ओके, फिर हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आज की लेक्चर में से हमारे लिए हमें क्या सीखने को इस आयत से मिला, कंक्लूड करने के लिए कि हमें इंसान के कत्ल की संगीनी का पता चलता है, हमें दूसरों पर रहम करने का लेसन मिलता है। इस्लाम अमन और सलामती वाला दीन है और दूसरों पर जुल्म करने से बचाता है, और हमारा दीन जो है फसाद से रोकता है। अच्छा, उस्ताज़ा थोड़ी सी और हमें एग्जांपल्स भी दे रही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकली जिसको आप मतलब जिसको कहते हैं ना कि आप इस आयत को अगर थोड़ा सा और मेटाफोरिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें कि एक कत्ल तो एक वो फिज़िकल खून बहाना होता है ना, फिर एक कत्ल वो भी होता है कि किसी के जज्बात को कत्ल कर देना, कि उसको इतना मेंटली या इमोशनली टॉर्चर करना कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी ना जी सके। और कोई जैसे उस्ताज़ा और एग्जांपल्स बताई थी ना कि कोई आपको ऐसा पता चले, ये बातें क्यों उस्ताज़ा करती हैं, क्योंकि हम लोग इन लाइफ हम लोग मिलते हैं ना कुछ लोगों से, कि कोई लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऐसी इमोशनल स्टेट में होते हैं कि बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, और आपको अगर ये मौका मिले कि आप उनसे बात करके उनको कुछ होप दिला के उस डिप्रेशन से बाहर निकाल सके, तो ये कैसा है कि जैसे एक इंसान को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाना और दोबारा होप दिलाना ऐसे ही है कि जैसे उसने पूरी की पूरी इंसानियत को दोबारा ज़िंदा कर दिया। राइट, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ना आप लोग ज़रा लुक आउट पे रहा करें, बी अवेयर। और जैसे उस्ताज़ा बता रही थी ना कि जो बूढ़े लोगों का खिदमत करते हैं जो लोग, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि डॉक्टर साहिबा जो हैं उस्ताज़ा हमारी तरबियत भी साथ साथ कर रही होती है ना, कि हम अपनी आंखें और कान खुले रख के कॉन्शियस मुसलमान बने। हम ये बात पहले दिन से करते आ रहे हैं ना कि वी हैव टू बी कॉन्शियस मुस्लिम्स। ठीक है, ये सिर्फ हम ऑटो पायलट पे जो चल रहे होते हैं ना, तो थोड़ा और आँख खोल के अपने अराउंड भी देखें कि अगर कोई ऐसा कंडीशन में है कि हमारे किसी वर्ड ऑफ कंफर्ट से हम उसको उस डिप्रेसिव फेज से निकाल के उसको दोबारा ज़िंदगी की होप दे सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। एंड लाइकवाइज अगर हम किसी को ये देख रहे हैं कि कोई किसी दूसरे को, जैसे आप लोग मिसालें लिख रहे हैं ना कि सन एंड मदर मिलके किसी और को टॉर्चर कर रहे हैं, तो अगर हम उनको थोड़ा सा कोच कर सकते हैं कि वो दूसरे के साथ ऐसा अजियतनाक सलूक ना करें, तो हम वी
should take the initiative to do those things. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں ہم یہاں پہ اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگ ایسا کریں کہ آپ لوگ 5 منٹس کی بریک کر لیجیے. آپ کے پاس اس وقت ہو رہے ہیں 12:45 تک آپ لوگ تھوڑی سی ذکر بریک کر لیں. اگر آپ اٹھ کے وضو کرنا چاہتے ہیں تو وضو کر لیں. ذکر ہم تھوڑے سے آپ کے لیے چلائیں گے. آپ لوگ چاہیں تو ساتھ ساتھ وہ ذکر پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبانیں جو ہیں وہ ذکر سے تر رکھیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.